السلام علیکم دوستو، اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ دوستو، ویسے تو اسلام کی تاریخ میں کئی مشہور شخصیات گزری ہیں، لیکن آج ہم ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کریں گے جسے نہ صرف مسلمان بلکہ یورپ اور امریکنز بھی مانتے ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں صلاح الدین ایوبی کی۔ دوستو، صلاح الدین ایوبی، جن کا پورا نام ناصر صلاح الدین یوسف ابن ایوب تھا، صلاح الدین 1137 میں مسلم سنی خاندان میں پیدا ہوئے۔ وہ مصر اور سیریا کے حکمران اور ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ وہ مسلمانوں کے عظیم سیاسی اور عسکری لیڈر تھے۔ وہ شروع سے ہی فوجی اور عسکری کاموں میں دلچسپی رکھتے تھے۔ 1174 میں نور الدین کی وفات کے بعد اسلامک گروپس طاقت کے لیے آپس میں لڑنے لگے۔ اسی دوران صلاح الدین ایوبی اپنی فوج وسطی شمال میں لے جا کر وہاں کا کنٹرول سنبھالنے کا ارادہ کیا۔ وہاں کنٹرول حاصل کرنے کے بعد اس نے یروشلم کی طرف پیش قدمی کی اور عیسائیوں کو شکست دینے کے بعد یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ صلاح الدین ایوبی کو دنیا ایک عظیم لیڈر کے طور پر یاد کرتی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ کیسے فوجی صفوں کو منظم کرنا ہے اور وہ علاقے جس کو اس نے فتح کیا تھا اس کو کیسے رہائش اور خوراک فراہم کرنی ہے۔ اور یروشلم فتح کرنے کے بعد بھی اس کا رویہ عیسائیوں اور دوسروں سے پرخلوص تھا اور آزادانہ تھا۔ جیسے کہ صلاح الدین ایوبی سنی تھے تو اس نے ہمیشہ سنی ازم کو پھیلایا۔ صلاح الدین ایوبی چچا کی وفات کے بعد محض 14 سال کی عمر میں فوج کی نمائندگی کی۔ ان کے چچا نور الدین کی فوج کے اعلیٰ افسر تھے۔ اس نے چچا سے جنگی اور سیاسی صلاحیتوں کا ہنر سیکھا اور ان کی ہر جنگ میں ساتھ دیا۔ بعد میں جنگی صلاحیتوں کی وجہ سے اپنے چچا کی وفات کے بعد لشکر کا سپہ سالار بنا۔ صلاح الدین ایوبی کو عربی اور سیاسی میں مہارت حاصل تھی۔ محض یہ نہیں کہ بلکہ وہ ہر نسل کے گھوڑوں کی معلومات رکھتے تھے۔ وہ اس دور کے چند عربی پڑھے لکھے مسلمانوں میں گنے جاتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کا اسلام میں بڑا کارنامہ یہ تھا کہ اس نے تمام مسلمانوں کو متحد کیا۔ اس نے لاتعداد جنگیں لڑیں اور وہ علاقے جسے اس نے صلیبیوں سے حاصل کیے اس میں مصر، سیریا اور یروشلم تھے۔ ان کی اس خدمات کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے دل میں باوقار درجات رکھتے ہیں۔ جب یورپیوں نے یروشلم کی فتح کا سنا تو انہوں نے جنگ کے چندہ اکٹھا کرنے کا حکم دیا۔ صلاح الدین انتہائی مذہبی تھا اور اپنی فتح کے لیے ہوئے ریاستوں میں جتنا اسلام اس نے پھیلایا شاید ہی کسی حکمران نے پھیلایا ہو۔